علیکم. یہ ہے تجزیہ راؤ منظر حیات کے ساتھ اور میں ہوں شمائلہ حسین. راؤ منظر حیات صاحب کو آپ لوگ ویسے تو جانتے ہی ہیں، لیکن پھر بھی ان کا تعارف میں آپ کو بتاتی چلوں. کالم نگار ہیں، بہت عرصے سے وہ لکھتے چلے آ رہے ہیں، سیاسی تجزیہ نگار ہیں اور بیوروکریٹ رہ چکے ہیں اور آج کل بزنس مین بھی ہیں. آئیے ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں ملک کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے، اور بھی ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا ملک مستقبل میں کہاں جا رہا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. سر کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ جی شو پہ انوائٹ کرنے کا. سر ویلکم ٹو دا شو. ویری کائنڈ جی. آپ کی بڑی بہت مہربانی، شکریہ. آپ نے وقت بہت نکالا. شکریہ جی. سر آپ کو پتہ ہے ملک کی صورتحال کیا ہے، چل کیا رہا ہے، تو اس حوالے سے سب سے پہلا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ ابھی ہم انتخابات کا حتمی اسکیجول نہیں دے سکتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ 4-6 ماہ کے لیے آئی ہے، یہ پورے 1.5 سال کے لیے ہی آئی ہے جیسا کہ لوگ کہہ رہے ہیں، اور اگر ایسا ہے تو اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ بہت شکریہ جی. یہ تمام چیزیں جو سوالات ہیں آپ کے، یہ انتہائی سنجیدہ ہیں اور آج کل ہر ایک انسان کے ذہن میں ہیں. انٹرم گورنمنٹس جو ہیں بنیادی طور پہ ویک یا کوائزائے ویک ڈیموکریسیز میں آتی ہیں. یعنی ایسے ممالک جو کہ ڈیموکریٹکلی جمہوری طور پہ مضبوط نہیں ہوتے، جیسے افریقن کچھ ملک ہیں اور کئی ملک ہیں، اس میں انٹرم گورنمنٹ ایک الیکشن کروانے کے لیے آتی ہے. جو مضبوط ڈیموکریسیز ہیں جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، انڈیا ہے، یو کے ہے، ان میں کوئی انٹرم گورنمنٹ نہیں ہوتی. اور انٹرم گورنمنٹ جو ہے اس لیے نہیں ہوتی کہ ان کی انسٹیٹیوشنز الیکشن کمیشن وغیرہ بہت مضبوط ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمارے نظام کی کمزوری ہے کہ ہم ایک الیکشن سے پہلے کچھ عرصے کے لیے ایک انٹرم گورنمنٹ کہتے ہیں کہ جی آ گئی ہے جس کا کام الیکشن کروانا ہے، حالانکہ وہ بھی قطعاً غیر سیاسی نہیں ہوتی. وہ پراکسی ہوتی ہے ڈیفرنٹ گروپس کی، ڈیفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز کی، ڈیفرنٹ پریشر گروپس کی. اور یہ ڈٹرمن کرنا کہ الیکشن کب ہوں گے، یہ میرا خیال ہے نگران وزیر اعظم صاحب کے اسکوپ سے بالکل باہر ہے. الیکشن تو کانسٹیٹیوشن میں لکھے ہوئے ہیں کہ کب ہوں گے. انہوں نے بالکل آپ کو بتایا ہوا ہے کہ الیکشن کب ہوں گے، کیسے ہوں گے، کتنے مہینے کے بعد ہوں گے، 90 دن کے بعد ہوں گے، 60 دن کے بعد ہوں گے. آئین میں درج ہے. تو جہاں تک انٹرم پرائم منسٹر صاحب کا تعلق ہے، میرا خیال ہے انہیں یہ بات کرنی نہیں چاہیے تھی، اس لیے کہ شاید انہیں یا تو قانون کا نہیں پتہ، آئین کا نہیں پتہ، یا انہیں کسی نے غلط بتایا ہے. جہاں تک اب ایک تو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے، جو سپریم ہے، اس نے ڈٹرمن کر دیا کہ جی آپ نے 90 دن میں الیکشن کروانے ہیں. ہاں، اگر آپ آئین پاکستان کو نہیں مانتے، جو کہ میرا خیال ہے کہ نہیں مانتے، تو آپ 2 سال کے بعد کروا لیں، 5 سال کے بعد کروا لیں، نہ بھی کروائیں تو کچھ نہیں ہے. کیونکہ پوری دنیا کے حساب سے آپ ایک مذاق ملک ہیں. ہم جوکرز ہیں پوری دنیا میں، اکنامکلی بھی اینڈ ود ریفرنس ٹو ڈیموکریسی، ود ریفرنس ٹو لیڈرز. تو یہ تو ثوابدید ہے ایک خاص مافیا کی، جس نے ملک کو اس حال پہ پہنچا دیا کہ الیکشن کب کروانے ہیں. کانسٹیٹیوشن بڑا کلیئر ہے کہ کب ہونے ہیں. ہاں، اگر آپ کا ایجنڈا یہ ہے کہ آپ اس وقت تک الیکشن نہیں کروائیں گے جب تک ایک خاص سیاسی پارٹی کو آپ بالکل اس کے حصے بکھرے نہیں کر دیتے، اس کو آپ تباہ نہیں کر دیتے، آپ اس کو بالکل پابند سلاسل نہیں کر دیتے، تو پھر ٹھیک ہے، آپ سال لے لیجئے، 6 مہینے لے لیجئے، 2 سال لے لیے. لیکن میں تو اب یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ انٹرم پرائم منسٹر کی سٹیٹس کیا ہے پوری دنیا کی ورلڈ کامیٹی میں؟ کہ کون آدمی ہے؟ سمجھائیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اس سیٹ کے اوپر آپ دیکھیں وزیر اعظم پاکستان کون نہیں رہا، بڑے بڑے نامور لوگ رہے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے شروع کر لیں، آپ اس سے پیچھے چلے جائیں تو آپ کو جوائنٹس ملتے ہیں. لیاقت علی خان لیول کے لوگ آپ کو پرائم منسٹر نظر آتے ہیں. تو بہرحال اب مجبوری ہے، کیونکہ ایک جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک نیم جمہوری سیٹ اپ ہے جس میں آپ کے سامنے جو چیز رکھی گئی ہے
اس میں کاکڑ صاحب کو زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے اور انہیں زیادہ کنسلٹیشن کی ضرورت ہے. سر ایسا تو نہیں کہیں جب وہ یہ بیان دے رہے ہیں تو درپردہ وہ بھی یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ انہیں امپائر کی انگلی کا انتظار ہے؟ میں آپ کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں کچھ چیزوں سے اب باہر نکلنا چاہیے اور کسی بھی ملک کی طرح مجھے پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ انتہائی عزیز ہیں اور میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں. میری اسکولنگ جو ہے وہ آرمی اسکول میں ہوئی ہے اور میرے ساتھ والے جو ہیں وہ سینئر ترین لیول پہ آرمی کے اندر وہ کام کرتے رہے ہیں. لیکن آپ صرف یہ دیکھیں کہ اب ہم کیا جو ہمارے پاس ہائیبرڈ سسٹم اس وقت چل رہا ہے اس ہائیبرڈ سسٹم سے ایسٹ پاکستان نے نجات حاصل کی، بنگلہ دیش بن گیا اور آج وہ کہاں ہیں. اس ہائیبرڈ سسٹم سے انڈیا نے نجات حاصل کی، آج ان کے ذخائر جو ہیں $600 بلین پہ ہیں. چاند پہ بھی وہ 2 ہفتے پہلے پہنچے ہیں. انہوں نے 3 دن پہلے سورج کی طرف پہلا اپنا ایک ایکسپلوریشن جرنی شروع کیا ہے. تو ایک ناکام ترین بار بار آزمایا ہوا پٹا ہوا ایک نظام کو لے کے آپ آگے لے کے جا رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں اس سے اچھے ریزلٹس نکلیں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ دلیل کے خلاف ہے یہ چیز. اچھا سر، پارٹیز کی آپ نے درمیان میں بات کی تھی کہ ایک پارٹی کو تباہ و برباد کرنے کی جب تک ختم نہیں ہو جاتی تب تک شاید الیکشن کی طرف یہ نہیں بڑھنا چاہتے. تو بینگ اسٹوڈنٹ اس کے پالیٹکس کے ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میرا ایک سوال ہے کہ کیا مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف یہ ایک ہی طرح کی پارٹیز ہیں تینوں، یا اگر ان میں کچھ ڈفرینس ہے تو وہ کیا ہے؟ دیکھیے ساخت جو ہے جسے آپ سمجھیں گے کہ ان کی کیمسٹری ان کی فزیکل اینٹیٹی وہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے بلکہ متضاد ہے. پی ایم ایل این جو ہے وہ بنیادی طور پہ ضیاء الحق صاحب کی ایکسٹینشن ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کو لانے کے اندر صرف اور صرف گورنر جیلانی اور ضیاء الحق صاحب کا ہاتھ تھا. اور ان کے انتقال کے بعد جو ایکسیڈنٹ میں ہوا تو ایک جس پارٹی نے جنم لیا وہ آلریڈی پاور میں تھی. اور مسلم لیگ کی جو ہسٹری ہے وہ یہی ہے کہ یہ بنیادی طور پہ پاور کرچز کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے. آپ پاکستان کا ارلی الیکشن دیکھ لیں جس میں ایسٹ پاکستان میں یہ بالکل ہار گئے تھے اور جگتو فرنٹ جیت گیا تھا. اس کے اندر بھی یہی مسئلہ تھا کہ پاور جو ہے اگر ہم ہوں گے تو الیکشن فیئر میں ہم یا انفیئر میں ہم جیت سکتے ہیں. اچھا، اب اس میں نواز شریف صاحب نے کسی حد تک محنت کی. انہوں نے اس کو عوامی پارٹی بنانے کی کوشش کی، لیکن ان کے چھوٹے بھائی نے اس ایفرٹ کو ریورس کر دیا. ان کے چھوٹے بھائی نے کہا کہ میں تو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں، میں تو ان کی آنکھ کا تارا ہوں، اس وجہ سے میں پرائم منسٹر ہوں. تو اگر آپ دیکھیں تو پی ایم ایل این جو ہے اس میں نواز شریف صاحب نے ایک سٹیج پہ آ کے محنت کی ہے کہ اس کو گراس روٹس پہ لے کے جایا جائے. جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے اس کے اندر بے انتہا پاورفل پولیٹیکل پاورفل لوگ موجود تھے، جیسے بھٹو صاحب تھے، ڈاکٹر مبشر تھے اور اس کے علاوہ بڑے بڑے نام ہیں. تو وہ ایک پولیٹیکل فلسفی پہ چل رہے تھے جو سوشلزم کے نزدیک تھی. اور شاید یہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ جو پہلی پولیٹیکل پارٹی اور پہلا پولیٹیکل پرائم منسٹر جو سوشلزم کے سب کانٹیننٹ کے ریفرنس سے بات کر رہا ہوں جو نزدیک تھا وہ جواہر لال نہرو تھا. اور اگر آپ یہ دیکھیں تو کہ جواہر لال نہرو جو تھا اس نے جو پالیسیز دی تھیں 13 سال کے اندر وہ کسی نہ کسی حد تک کاپی ہوئی ہیں پاکستان میں ان دی فارم آف پی پی پی. یعنی یہ مڈل آف دی لیفٹ پارٹی بن گئی تھی، پروگریسو پارٹی بنائی تھی ضیاء الحق صاحب نے، انہوں نے بھٹو صاحب نے، اور اس کے بعد اس کو انہوں نے 5-6 سال چلایا. محترمہ نے بہت خوبصورت طریقے سے چلایا. محترمہ ایک عظیم پولیٹیشین تھی، مارے کھائی ہوئی تھیں، جیلوں میں رہی ہوئی تھیں، جیلوں کے باہر اینٹوں کے اوپر بیٹھتی تھیں بلاول کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ، اپنی بچیوں کے ساتھ.
پھر اس پارٹی میں ٹرن آیا. انہوں نے کہا کہ کیا ضرورت ہے مار کھانے کی, جو گیم ہے اس گیم کے اندر شامل ہو جاؤ. تو محترم زرداری صاحب کی موجودگی میں انہوں نے 180 ڈگری کا ٹرن لیا. Now they are power brokers. They are no more a socialist or a political thought, جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ایتھوس جو ہے وہ اب نہیں ہے کسی بھی مساوات سے یا روٹی کپڑا مکان سے. اٹس جسٹ پاور بروکر ایک گروپ ہے. اب آ گئی آپ کے پاس پی ٹی آئی. پی ٹی آئی آپ کے پاس ایک نیا فنامنن آئی ہے جس کے اندر ایک ایسا آدمی سامنے آ گیا ہے جس کی ورلڈ لیول کا کرزما ہے, اس کو دنیا پوری مانتی ہے. وہ بریڈ فورڈ یونیورسٹی کا چانسلر ہے. یو کے کا کنگ جو موجودہ کنگ ہے وہ اس کا ذاتی دوست بھی ہے اور اس کے ساتھ وہ بڑے فخر سے ہاتھ ملاتا ہے. اس کا سوشل سیکٹر میں بھی کام ہے. اب اس سٹیچر کا بندہ حادثاتی طور پہ سیاست میں اور کوئی نہیں ہے. یہ ایک عجیب بات ہے کہ 1947 کا ایرا دیکھیں تو بڑے سے بڑے لیڈرز آپ کو نظر آتے تھے. اگر قائد اعظم تھے تو مقابلے پہ گاندھی تھا. اگر اس طرف آپ کو لیاقت علی خان نظر آتے تھے تو اس طرف پٹیل تھا, نہرو تھا, امبیڈکر تھا. اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ لیڈرز کا جو بونا پن ہے وہ اتنا شدید ہے کہ عمران خان اس میں کھڑا ہو گیا آ کے. یعنی عجیب بات ہے کہ خان صاحب بہت پولیٹیکل بلنڈرز کرتے ہیں, سارے پولیٹیشنز کرتے ہیں, لیکن ان کا قد کے برابر ان کے سامنے اس لیول کا پولیٹیشین یا بندہ کوئی نہیں ہے. اگر آپ انہیں پولیٹیشین نہیں مانتے, کئی بندے نہیں مانتے انہیں, اس لیول کا بندہ آپ کے پاس نہیں ہے. تو تینوں کی فلاسفی ڈیفرنٹ ہے, تینوں کی بیک گراؤنڈ ڈیفرنٹ ہے, تینوں کی لیڈرشپ ڈیفرنٹ ہے, تینوں کی کرائسس مینجمنٹ کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے, اور تینوں جو ہیں وہ کس طرح پاور میں آتی ہیں یا پاور میں آنے کی کوشش کرتی ہیں اس میں حیرت انگیز سملیرٹیز ہیں. یہ کمال بات ہے, یہی کرنے والی اس میں حیرت انگیز سملیرٹیز ہیں کہ وہ ساری کی ساری ان کا ایک ہی موقف ہے کہ جی جو ہمارے پاور بروکرز ہیں ملک کے ان کے ساتھ بنا کے رکھو اور طاقت میں آؤ. اس میں تینوں پارٹیوں میں کوئی فرق نہیں ہے, اس چیز میں, اس عنصر میں. تو میرا جو آپ سے گزارش ہے وہ یہی ہے کہ مورفالوجی میں یہ مختلف ہیں, ہسٹری کے تسلسل سے بھی ڈیفرنٹ ہیں, اور اس کے علاوہ قربانیوں کے لحاظ سے بھی مختلف ہیں. لیکن جب ایکچوئل وین دا چپس آر ڈاؤن اور طاقت لینی ہوتی ہے, اقتدار لینا ہوتا ہے, ایک ہی طریقہ ہے. بینظیر بھٹو صاحبہ انتہائی قابل احترام خاتون, اقتدار انہوں نے آرمی کے تھرو لیا تھا, اسٹیبلشمنٹ کے تھرو لیا تھا. نواز شریف صاحب تو خیر بنائے ہوئے ان کے ہیں, وہ کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ ان کا مطلب کوئی انڈیپینڈنٹ سٹیچر آپ تو نہیں کہہ سکتے کہ گورنر جیلانی نے بہت مہربانی کی تھی. انہیں ایک بندہ چاہیے تھا اینٹی پیپلز پارٹی, اور یہ سخت اینٹی پیپلز پارٹی تھے. تو کانٹراڈکشن یہ ہے کہ پولیٹیکل میچورٹی نہ ہونے کی وجہ سے پاور بروکرز نہ صرف ان کو لڑا کے رکھتے ہیں آپس میں, ان کی بیوقوفیوں کو فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کو کبھی متحد نہیں ہونے دیتے. جس دن یہ تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز اکٹھے ہو گئے اس دن پاکستان میں شاید جمہوریت آ جائے. اچھا سر, یہ ساری جو سیاسی صورتحال ہے, سیاسی عدم استحکام ہے, پھر معاشی بدحالی ان کے نتائج میں ہمیں بھگتنا پڑتی ہے, پھر غربت ہے, پھر دنیا میں اب جیسے آپ نے بھی کہا کہ ہم مذاق ریاست کے طور پر جانے جاتے ہیں, تو دراصل ہم سب اس حقیقت سے مکمل طور پر واقف ہیں کہ ہم ناکام ریاست کے طور پر ڈکلیئرڈ ہیں. ہمیں خود کو بھی سمجھ آتی ہے, دنیا بھی ہمارا مذاق اڑاتی ہے. تو ایسا کیوں ہوا یہ تو اب یہ ساری گفتگو میں سمجھ آ رہی ہے, لیکن اس صورتحال سے نکلا کیسے جا سکتا ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ ہم اس صورتحال میں کیوں ہیں, اور اگر ہم اس صورتحال میں ہیں تو ہمیں کون اس صورتحال میں لے کے آیا ہے. پھر ہم یہ ڈٹرمن کریں گے کہ واپسی کا کوئی راستہ ہے کہ نہیں ہے. ہمیں ایک اس ناقابل رشک صورتحال میں لالچ سے بھرپور ایک گروپ لے کے آیا ہے.
مثال دے دیتا ہوں آپ کو، اور میں اس کے اوپر لکھتا بھی ہوں، کیپیسٹی چارجز آف آئی پی پیز، ٹریلین روپیز بجلی نہیں پیدا کر رہے، آپ نے ٹریلین روپیز گورنمنٹ آف پاکستان نے دینے ہیں ان کو، آپ نے معاہدہ کیا ہوا ہے. اور شاید لوگوں کے لیے یہ عجیب خبر ہو، ڈالر کا ریٹ 327 ہے. یہ پرانی جو سابقہ گورنمنٹ تھی، خیر انہوں نے تو، ان کی تو ایگزسٹنس ہی پی ڈی ایم کی آئی پی پیز کے اوپر ہے. اس سے پہلے مجھے نہیں پتا کہ خان صاحب نے یہ کیوں کیا، ہو سکتا ہے انہیں کسی نے صحیح مشورہ دیا ہو. انہوں نے آئی پی پیز کی جو ڈالر پیرٹی تھی وہ 128 یا 130 روپیز پہ کلوز کر دی. اگر ادروائز 300 روپے اگر آج انہیں دینے ہوتے تو آج ہم انہیں 3000 ارب روپیہ دیتے. تو وہ کیپیسٹی ہماری بند کی ہوئی جو ہمارے بجٹ سے زیادہ ہے. تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ جو سارا سسٹم ہے وہ چلا گیا ہے 10-15 خاندانوں کے پاس، اور وہ سارے جو ہیں وہ اپنی اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو، اور نالائق ترین لوگ ہیں، ان کی اولادیں بھی نالائق ترین ہیں. مطلب میں ذمہ داری سے آپ کو عرض کر رہا ہوں، میں ملتا ہوں ان لوگوں کو یا وہ مجھے آ کے ملتے ہیں، ایک ہی بات ہے، نالائق ترین لوگ، اور وہ انٹریگ کے تھرو پیسہ کماتے ہیں. میں آپ کو دوسری مثال دے دیتا ہوں، شوگر ملز. شوگر ملز چینی کی آپ قیمت دیکھ لیں، کیوں ہے کہ ریاستی ادارے جو ہیں ان کے ساتھ مل کے کچھ لوگ شوگر ملز کے مالکان جو ہے وہ اسمگلنگ کروا رہے ہیں. تیسرا، ڈالر کہاں جا رہا ہے، کس کے پاس ہے؟ ایک ایسٹیمیٹ کے حساب سے پاکستان میں 70 بلین US ڈالرز لوگوں کے پاس گھروں میں جمع ہے، لیکن وہ کانفیڈنس نہیں ہے انہیں گورنمنٹ کے اوپر کہ وہ باہر نکالیں. لہٰذا ایک گروپ ہے، جس طرح میکسیکو میں تھا، جس طرح برازیل میں تھا، وہ آپ کو کھا گیا ہے، اور ہم سارے ان کے لیے کام کر رہے ہیں. اور ریورسبل کوئی طریقہ نہیں ہے اس وقت. میں کریکشن نہیں دیکھ پا رہا، میں مایوس نہیں کر رہا، لیکن مجھے واپسی کا رستہ کوئی نظر نہیں آ رہا. سر، جب آپ جیسے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ واپسی کا رستہ نظر نہیں آتا، تو پھر جو یہ صورتحال ہے ملک میں کہ ہر دوسرا بچہ، ہر دوسرا شخص، ہر دوسرا خاندان یہ کوشش کرتا ہے کہ ملک سے باہر نکل جائیں، تو اس کے نتیجے میں پھر جو صورتحال سامنے آئی ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ آئے دن کبھی کشتیاں الٹ رہی ہیں، کبھی لوگ وہاں جا کے ڈپورٹ ہوتے ہیں، کبھی ان کے ساتھ دھوکے ہو رہے ہیں. تو اس سارے جو ایک مایوس کن صورتحال ہے، ایسے میں ہم اپنی جو یہ جنریشن ہے، ہماری ینگ جنریشن ہے، ان کو کیا خواب دکھا کے، ان کو کیا کہہ کے ملک میں روکنے کی کوشش کریں؟ سب سے پہلے جی آپ ان سے معافی مانگیں. ہمارا ایلیٹ جو ہے وہ معافی مانگے عوام سے کہ ہم نے یہ ظلم کیے ہیں، ہمیں معاف کر دو. کیونکہ میں لوگوں کے، میں لاسٹ کالم جو تھا جو میں نے لکھا ہے، مجھے لوگوں کے تیور جو ہیں اس میں اب ایگریسونیس نظر آ رہی ہے. ہاں، وہ نظر آتی ہے. صحیح کہا. پہلے یہ چیز نہیں تھی. نہیں تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایک ایسے ٹرموائل کے پہلی سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں جہاں لوگوں کے اندر غصہ موجود ہے. کیا وجوہات ہیں سب کو پتہ ہے. لا اینڈ آرڈر آپ دیکھ لیں، آپ مہنگائی، یہ مہنگائی نہیں ہے، یہ ظلم ہے. آپ بجلی کے بل دیکھ لیں، یہ بل نہیں ہے، یہ قتل عام ہے. تو جب آپ ان چیزوں کی وجہ سے اب جو بینیفیشریز ہیں وہ تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ لوگوں کے سامنے بات کریں کہ جی ہم بڑے معذرت خواہ، کبھی بھی نہیں چاہیں گے. لیکن پبلک اینگر جو ہے وہ ڈائیورٹ ہوتا ہے. ہسٹری بتاتی ہے کہ پبلک اینگر، غصہ ہمیشہ ڈائیورٹ ہوتا ہے اس طبقے کی طرف جو کہ لوٹ مار میں مصروف ہوتا ہے. اب جہاں تک باہر جانے کا تعلق ہے، آپ نے غیر قانونی طریقے سے باہر جانے والوں کی ایک آپ نے بالکل درست پکچر پیش کی ہے. لیکن لیگلی جو باہر جا رہے ہیں وہ تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. نارتھ میسیڈونیا، پرسوں میں نے پڑھا اور ایک بندہ آیا کہ جی میں وہاں جا رہا ہوں. کیوں جا رہے ہو؟ جی EU کا ممبر بننے والا ہے، تو میں پھر وہاں اپنے بچوں کو رکھوں گا، EU میں کہیں شفٹ ہو جاؤں گا اور آرام سے کاروبار کروں گا.
میں جتنے بندوں کو جانتا ہوں جو بزنس کمیونٹی میں ہے 90% کے پاس پاسپورٹس ہیں دوسرے، وہ پاکستانی پاسپورٹ استعمال ہی نہیں کرتے. کسی کے پاس مالٹا کا ہے، آپ مجھ سے یہ مت پوچھیے گا کہ مالٹا کا کس کے پاس ہے، لیکن کسی کے پاس مالٹا کا ہے، کسی کے پاس کیریبین کا ہے. تو یہ لوگ جب تک آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے آپ کے بچے مجبور ہوں گے باہر جانے کے لیے. کب تک مجبور ہوں گے اس کا فیصلہ آنے والے وقت کرے گا. اچھا سر، اب جب نوجوانوں کی بات آتی ہے تو ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف بھی ذہن میں آتا ہے. ان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، آپ اگر ریشنلسٹ ہیں اور آپ کا تعصب نہیں ہے کسی بھی پارٹی کے ساتھ، جیسے میں کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہوں، میں عمران خان کے خلاف بھی لکھتا ہوں، میں نواز شریف کے خلاف بھی لکھتا ہوں، میں سب کے خلاف لکھتا ہوں جو چیز مجھے غلط نظر آتی ہے، اور میں تعریف بھی کرتا ہوں جب یہ مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ بندہ ٹھیک کام کر رہا ہے. پاکستان میں کوئی بھی سیاسی قوت طاقت کے حوالے سے ختم نہیں کی گئی، ہو نہیں سکی، کوشش ہوئی ہے. پیپلز پارٹی پہ آیا وقت، آپ کے سامنے ہے پیپلز پارٹی دوبارہ پاور میں آئی. 77 سے لے کے آپ نے 85 تک ان کی آپ نے گردنیں کاٹ دیں، آپ نے انہیں پھانسی پہ لٹکا دیا، آپ نے انہیں کوڑے مارے، آپ نے انہیں زندہ جلا دیا. 88 میں اقتدار دوبارہ ان کے پاس تھا اور آج تک ان کے پاس. سندھ گورنمنٹ کو دیکھ لیں، سندھ کا صوبہ تو گزشتہ 15 سال سے ان کے پاس ہے. درمیان میں انہوں نے پریزیڈنشل شپ، پریزیڈنٹ بھی رہا ہے زرداری صاحب، پرائم منسٹر شپ بھی ان کے پاس رہی ہے. تو سیاسی قوت کو آپ کروڈ فورس سے ختم نہیں کر سکتے. یہ ایک ایسا پانی ہے جسے جہاں بھی تھوڑی سی بھی درز ملے گی اس میں سے نکل کے یہ سیلاب لے آئے گا. پی ٹی آئی جو ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم طاقت کے اعتبار سے ختم کر دیں گے تو میرا خیال ہے اسے دوبارہ سوچنا چاہیے. تاریخ کے تناظر سے نہیں، پاکستان کے حوالے سے سوچ لے. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی، ناٹ پیپلز پارٹی، ناٹ پی ٹی آئی، ایون پی ایم ایل این نے ریزسٹ کیا ہے. پرویز مشرف کے دور میں ان کے اوپر ہر سختی کی گئی ہے، لیکن وہ آج پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ قائم ہیں. ٹھیک ہے، لمیٹڈ ہیں سینٹرل آف پنجاب میں، لیکن بہرحال ان کی پولیٹیکل اینٹی تو موجود ہے. تو فزیکل کروڈ ریاست کی فورس جو ہے وہ کبھی بھی سیاسی نظام کو، پارٹی کو ختم نہیں کر سکتی. صحیح ہو گیا. اچھا، جب بات ہم مسلم لیگ نون کی کرتے ہیں تو فوراً ذہن میں میاں نواز شریف آتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ دوبارہ اقتدار میں آئیں گے؟ دیکھیے، ان کے اوپر کچھ مقدمات ہیں، ان کا فیصلہ ہونا باقی ہے، اور وہ ایک ایگریمنٹ اسٹیبلشمنٹ کے تھرو وہ گئے ہیں، سب کو پتہ ہے. پلیٹلٹس ہیں نہیں ہیں، یہ ایک ایسی بات ہے جس پہ کوئی سنجیدہ بات نہیں کی جا سکتی. لیکن ان کا ارینجمنٹ تھا باجوہ صاحب سے اور وہ اس کے تحت وہ چلے گئے. اب آپ کو ایک چیز کا اندازہ ہونا چاہیے، اور طالب علم کے طور پہ میں اسے سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ ترین آدمی ہیں. اچھا. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتی ہے پاکستان کو تھرو دیر انسٹرومنٹ ہیئر. ان کے پاس یہاں بندے بھی موجود ہیں، اداروں میں بھی ان کے بندے موجود ہیں جو ان کا حکم مانتے ہیں، اور پھر وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی مرضی کا بندہ لے آتے ہیں. مصر میں جیسے ہوا، آپ کو یاد ہوگا، مصر میں ڈیموکریٹک پروسیس سے ایک پرائم منسٹر بنا، اسے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا گیا. مجھے یاد نہیں ہے کہ اسے سزائے موت میں ایگزیکیوٹ کیا گیا کہ نہیں کیا گیا، لیکن بہرحال اسے جیل میں ڈالا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جتنا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں اور جتنا وہ ان کے مفادات کو لک آفٹر کر سکتے ہیں، وہ پاکستان میں کوئی اور نہیں کر سکتا. اور اس وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید وہ چوتھی بار پرائم منسٹر بن جائیں. یہ دیر از اے پاسبلٹی، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی کینڈیڈیٹ ہے نہیں. ہی از دی سو لیول پلیننگ فیلڈ تو آپ نے کر دیا نا.
آپ نے ایون اب تو جماعت اسلامی کو بھی مارنا شروع کر دیا کچھ دنوں سے. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ کچھ دنوں میں کیا ہوتا ہے اور کیسے ایک ہمارے سپریم کورٹ کے آنریبل جج جب چیف جسٹس بنتے ہیں تو وہ کس موڈ میں آتے ہیں. کیا وہ کمپرومائزڈ ڈیسیژن میکنگ میں آتے ہیں, کیا وہ پولیٹیکل مینیورنگ میں آتے ہیں. یہ بڑے سوالات ہیں جو کہ میرا خیال ہے جیسے وہ چینج ہوں گے اب جو چیف ہیں تو آپ کے اس کے جوابات تلاش کرنے نسبتاً آسان ہو جائیں گے. اچھا سر, یہ جو پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے اس کے بارے میں کچھ دانشوروں کا یہ کہنا ہے کہ یہ قبل از خانہ جنگی کی صورتحال ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے, اور اگر ایسا ہے تو اس خطرناک صورتحال سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ دیکھیے سول وار ان ایکچوئل جو ہے نا وہ تو نہیں ہے. میں اس تھیسس کو تسلیم نہیں کرتا. اس کی وجہ ابھی تک اگر ہم جہاں شو کر رہے ہیں ریکارڈ ہو رہا ہے اس کے نزدیک شادمان مارکیٹ ہے جس میں کھانے پینے کی دکانیں ہیں. ابھی تک آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ بندوں نے شادمان سٹورز پہ, بڑے بڑے سپر سٹورز پہ حملہ کر کے کھانا لے لیا ہو, چیزیں کر لی ہوں, جی لوٹ لیا ہو ان کو. سول وار جو ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جس وقت آپ کا فیبرک جو ہے وہ ٹرمنڈس پریشر میں آ کے بریک ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی 25 آدمی مل کے 10 آدمیوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا. وہی 25 آدمی جو ہیں وہ اگر گاڑیاں چوری کرنی شروع کر دیتے ہیں اور جلانی شروع کر دیتے ہیں ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا. یس, کچھ ایسے واقعات ہیں اور ہوئے ہیں جس میں لاہور میں, کراچی میں, اسلام آباد میں لوگوں نے بے پناہ شدت پسندی کی طرف لے کے گئے ہیں سسٹم کو. لیکن اوور آل جو ہے یہ تھوڑا سا ہمارے پاس ابھی سیفٹی ویلو موجود ہے. یہ بہت سنجیدہ بات ہے کہ یہ سیفٹی ویلو کب تک ہوگا. یعنی پولیس ناکام ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں جی رینجرز کو بلا لو, رینجرز ناکام ہوئے تو آپ کہتے ہیں جی فوج کو بلا لو. اب پولیس فرسٹ ایئر آپ کا ہے وہ تو کئی جگہ پہ ناکام ہوتا ہے, سیکنڈ ایئر آپ کا ابھی تک تھوڑا سا افیکٹو ہے حالانکہ وہ بھی بہت زیادہ مسائل کا شکار ہیں, اور تھرڈ ایئر جو آپ کا ہے جب آپ اسے ان ایڈ آف سول پاور لے کے آتے ہیں تو وہ نسبتاً افیکٹو ہے. لوگ ابھی تک کہتے ہیں کہ نہیں یار ان سے ڈر کے رہو کیونکہ دے ہیو گن ود دیم, اور وہ دے ہیو پاور آف بیرل آف دا گن. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلاسیکل سول وار کے آثار تو موجود ہیں, اسباب موجود ہیں. ابھی لوگ بجلی کا بل لے کے پل سے چھلانگ لگا کے خودکشی کر رہے ہیں. جس دن اس بندے نے یہ سوچا کہ خودکشی کرنے سے کیا فائدہ, میں 10 آدمیوں کو مار کے مروں گا, ویسے تو میں نے مر ہی جانا ہے, میں نے پل سے چھلانگ لگانی ہے میں مر جاؤں گا, اس کا سیکنڈ ڈیسیژن جو ہے وہ یہ کہ میں 10 بندوں کو مار کے مروں گا. وہ وقت کب آئے گا میرے نزدیک ابھی تک اس کا ٹائم فریم کم از کم میں اپنے ذہن سے نہیں دے سکتا, کیونکہ لوگ جو ہیں وہ بنیادی طور پہ دبے ہوئے ہیں, اوپریسڈ ہیں. آپ کو یہ میں عرض یہ کروں گا کہ ہمارے خطے میں جسے ہم پاکستان کہتے ہیں اس میں صدیوں سے انڈیپینڈنٹ سوچ, فریڈم آف ریلیجن, فریڈم آف تھاٹ, فریڈم آف ایکسپریشن, جائز طرح کے پیسے کمانے, یہ کبھی ان کا وجود ہی نہیں تھا اور آج بھی نہیں ہے. آپ 2500 سال کی ریکارڈڈ ہسٹری دیکھ لیں, آپ کو جس ایریے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں آپ کو ریزسٹنس نظر نہیں آئے گی. ڈی این اے کا بھی فرق ہے, مسلسل غلامی نے پہلے وہاں سے جو آتے تھے سینٹرل ایشیا سے, اس کے بعد گورے, اس کے بعد اور طرح کے ان کے سبسٹیوٹس آ گئے. تو لوگوں میں ایک یہ بھی اینگل ہو گیا کہ اتنا دم ہی نہیں رہا کہ وہ ریزسٹ کر سکیں. اسباب موجود ہیں, شاید کسی میں ول بھی ہو, سرکمسٹانسز بھی ہیں, لیکن ابھی تک سیفٹی ویلو ہے, موجود ہے. تھینک یو سو ویری مچ سر, آپ سے گفتگو کر کے بہت کچھ سیکھا, بہت کچھ جانا.
آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے تھوڑا وقت نکالا ہمارے لیے. بہت ناظرین، یہ تھی ہماری اب تک کی گفتگو. اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.